अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकबाल सहवानी, आप देख रहे हैं होम टीवी और होम टीवी के प्रोग्राम डायलॉग 360 में मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नए मेहमान के साथ। लेकिन मेहमान का तारुफ कराने से पहले एक शेर आपकी नज़र करना चाहता हूँ और फिर एक छोटा सा इक़्तिबास पेश करूँगा जो डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब ने तहरीर किया है। तो शेर जो है वो नात का है, लेकिन नात के इस शेर में जो खूबसूरती है उसको आप और उसकी अक़ीदत को आप महसूस कर सकते हैं कि काश होती मैं एक खजूर का बाग जो कि होता मेरे हुजूर का बाग। जी हाँ, ये एक शायरा हैं जिनका ये नातिया शेर है और उन्हीं के बारे में डॉक्टर खुर्शीद रिजवी जो असर हाजिर के एक बहुत बड़े संजीदा अदब के हवाले से बड़ा नाम है और बहुत खूबसूरत शायर होने के साथ साथ बहुत बड़े मुहक्किक और दानिश्वर भी हैं, और उन्होंने इस तरह से इस शायरा को खिराज तहसीन पेश किया है। नाम चूँकि उनका आ ही जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ वहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ कि नाम के बग़ैर उनकी बात करूँ कि उनकी नज़र में कमाल हुनर की असास ग़िज़ाए गम है। उनके हाथ दौरे हाजिर की ज़ुल्मतों से आज़ुर्दगी भी मिलती है जो रोशनी को खा गई हैं। इनकी तमासीलें और इस्तारे जानदार हैं, चुनाचा जब वो तहे दिल से खलिश करती हुई ख्वाहिश को नोके सिना से ताबीर करती हैं तो इसकी चुभन कारी को अपने सीने में महसूस होने लगती है। खुर्शीद रिजवी साहब ने ये जिस शायरा के बारे में लिखा है वो आज मेरी मेहमान है। मेरी मेहमान है डॉक्टर खालिदा अनवर, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है और वो आज यहाँ मेरी मेहमान हैं, कराची आई हुई हैं और हमने उनको मदऊ किया कि वो तशरीफ़ लाएं और हमारे प्रोग्राम में होम टीवी को भी रौनक बख्शें। तो डॉक्टर खालिदा अनवर से आपका तारुफ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कि आप यहाँ तशरीफ़ लाईं और आपने होम टीवी को मौका दिया। और जैसा कि मैंने आपका एक शेर नात के हवाले से पढ़ा, लेकिन नात के साथ साथ आपको गज़ल पर भी बड़ा अबूर हासिल है और आपका तरन्नुम भी जो है वो लाजवाब है। तो हम ये चाहेंगे कि पहले आप अपने बारे में कुछ हमारे नाजरीन को बताएं कि किस तरह से बचपन, लड़कपन और ये सारी और ये शायरी कहाँ से वारिद हुई, किस तरह से हुई, क्योंकि मेरे इल्म में ये है कि आप एक जय्यद सहाफ़ी भी हैं, ख़ासे अरसे तक मुल्क के मुख्तलिफ़ बड़े अखबारात के साथ मुंसलिक रही हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, सबसे पहले तो ये कि घर का माहौल अदबी सा था। जी, घर में पढ़ने लिखने का एक सिलसिला रहता था। हमारे वालिद साहब इस्लामी कुतुब ज़्यादा पढ़ा करते थे, लेकिन ये कि उनके सराहने हर वक्त हमने उनके आखिरी अयाम तक भी उनके सराहने हमने कुतुब का ढेर देखा। तो फिर हम भी ज़ाहिर है घर में एक माहौल होता है, तो हम भी बचपन में ज़ाहिर है बच्चों के रसाइल वगैरह पढ़ा करते थे, बच्चों के नावल पढ़ते थे। फिर जब जो बड़े हुए तो फिर बाकी दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों में भी शामिल रही। मैं नात पढ़ती थी स्कूल में, फिर मिली नगमे तराने जो गाते हैं मिली नगमे गाया करती थी। फिर जब कॉलेज में आए तो यहीं से कराची से मैंने वुमेंस कॉलेज फ्रेयर रोड से पढ़ा। तो फिर उसमें वहाँ पे मुनीबा शेख हमारी टीचर थी। जी, उर्दू पढ़ाती थी हमें। वो बड़ी नात खां थी। जी, वो फिर उस वक्त मुझे मुख्तलिफ जो भी म्यूज़िक के प्रोग्राम्स होते थे, मुकाबले होते थे, उसमें वो मुझे भेजा करती थी। अच्छा। और फिर मुझे वो रेडियो सबसे पहले वो लेके गई। अच्छा। रेडियो का प्रोग्राम था नई आवाज़, जिसमें वो खुद होस्ट थी उसकी और वो कंपेयर थी वहाँ पे। तो वो फिर मुझे ले गई वहाँ पे, मुझे तारुफ कराया और वहाँ पे पहले मैंने एक गज़ल सबसे पहले गाई। अच्छा। रेडियो में। फिर वो बज़्म तलबा है रेडियो का एक प्रोग्राम, बहुत फिर बड़ा हम प्रोग्राम उसमें होता था। ऑडिशन दिया और फिर मैं उसमें नातें भी पढ़ी और गज़लें गाई। लेकिन वहाँ पे सिब्तैन जाफरी साहब थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि आप, वो हमारे बहुत अच्छे जी मेहरबान दोस्तों में से जी बहुत अच्छे इंसान हैं। तो वो उन्होंने कहा कि आप सदाकारी में क्यों नहीं आती। मैंने कहा मैंने कभी सोचा नहीं, बचपन से बस नातें पढ़ना और यही मुझे पता है, तो सदाकारी के बारे में कभी सोचा नहीं कि मैं कर सकती हूँ या करना चाहिए।
انہوں نے کہا اس کا آڈیشن دیں آپ۔ پھر وہ صداکاری کا آڈیشن کیا تو وہ پاس ہو گئے، اور پھر اس میں ہم نے بہت سے خاکے، مزاحیہ خاکے جو ہوتے ہیں وہ کیے، ڈراماز، اور یعنی صداکاری میں بھی پھر کافی کام کیا۔ تو یوں بزم طلبہ سے میں کہتی ہوں کہ ہماری تربیت ہوئی بولنے کی اور بات کرنے کی، اور پھر اب اس کے بعد اسی بنا پہ میں نے اپنے چینلز 2 کھولے ہیں۔ اچھا، یوٹیوب چینلز ہیں میرے، جس میں کہ ایک انٹرویوز کا چینل ہے کے چینل، یعنی خالدہ سے کے چینل ہے، جس کے تحت میں تمام شعبہ ہے زندگی کی جو بھی چنیدہ شخصیات ہیں، معروف شخصیات ہیں، ان کے انٹرویوز کرتی ہوں۔ اور ایک چینل ہے میرا ڈی کے ٹی وی، ڈاکٹر خالدہ ٹی وی، جس میں پوئٹری سے متعلق، اپنی شاعری سے متعلق تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس میں شیئر کرتی ہوں، ڈالتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آپ نے بتایا کہ غزل اور گائکی کے حوالے سے، جی، تو کیا آپ نے کوئی باقاعدہ اس کی؟ جی، میں نے ابتدائی طور پہ تھوڑا سا سیکھا ہے ضرور، کیونکہ میں یہ بالکل یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی بالکل نہیں سیکھا ہے تھوڑا سا، اچھا، لیکن زیادہ پراپر نہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا سیکھا ہے، یعنی عام لوگوں سے تو بہتر وہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا۔ تو بس میرے استاد ہیں تجمل حسین صاحب، ان سے میں نے کافی، یعنی سیکھنا ایک ہوتا نا کہ آپ کو سبق دیے جائیں، میں صرف وہاں جا کے بیٹھتی تھی، وہ جو بھی وہ کر رہے ہوتے تھے اس کو دیکھتی تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ استاد کے پاس بیٹھتے ہیں یا وہاں رہتے ہیں نا، تو وہ خود بخود آپ کے اندر ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں چیزیں، وہ ان کو دیکھ کے بھی آپ بہت کچھ سیکھتے رہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ بہت ہی سبق دیں باقاعدہ، تو سبق بہت کم ہوا، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ رہنے سے ہی میری آواز بدل گئی۔ مجلسی ادب جو ہے اس کی مجلسی جو آپ کی تربیت ہوتی ہے وہ آپ کی مکتبی تربیت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ جو چیز سماعت کے ذریعے اور آبزرویشن کے ذریعے، بصارت کے ذریعے آپ 80% سے زیادہ جو ہے وہ سیکھ لیتے ہیں، اور جو آپ پڑھتے ہیں وہ آپ 20% آبزرو کرتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی آپ نے جب اتنے معروف جو موسیقی کے نام تھے تجمل حسین صاحب، ان کے ساتھ بیٹھنا ہی جو ہے وہ بقول آپ کے کہ آواز ہی بدل جاتی ہے۔ تو پھر یہ شاعری کہاں سے داخل ہوئی؟ شاعری اصل میں وہ پڑھتے تو شروع سے رہے نا، لیکن میں نے کبھی شعر کہا نہیں تھا۔ اچھا۔ تو لیکن پھر جب لاہور میں گئے ہم، تو شبی شاعرہ تھی وہ، الماس شبی ہماری دوست ہیں، تو پنج ریڈیو، جی پنج ریڈیو، جی ہماری بھی دوست، ہاں جی، تو وہ شاعرہ تھی، تو وہ مشاعروں میں جایا کرتی تھی، تو میں مجھے ساتھ لے جاتی تھی۔ اچھا۔ تو میں مطلب اگر کچھ لکھتی بھی تھی تو میں کبھی ظاہر نہیں کرتی تھی، کسی کو نہیں بتایا کبھی۔ صحیح۔ تو وہ لیکن جب میں شاعری کے ماحول میں جاتی رہی اس کے ساتھ، اور تو وہ پھر ایک چیز آپ کے اندر پختہ ہوتی رہتی ہے نا، تعلیم تو ہوتی رہتی ہے، تربیت ہوتی رہتی ہے۔ تو وہ پھر میں 2004 میں نے باقاعدہ پھر نا سوچا کہ وہ جو چھپا کے رکھا ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ ہاں جی، تو پھر ہمت کر کے تو میں نے باقاعدہ پھر پڑھنا شروع کر دیا اور لکھنا شروع کر دیا۔ لکھتی تو خیر تھی، مطلب باقاعدہ سامنے آ گئی اور پڑھنے لگی۔ اچھا، چونکہ ابھی ہم ایک چھوٹے سے بریک پر جا رہے ہیں، تو بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر آپ سے ذرا سا صحافت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور پھر کچھ شاعری بھی سنیں گے اور اس طرح سے۔ تو ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں، ڈاکٹر خالدہ انور ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جب بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر۔ ویلکم بیک ناظرین، میں اقبال سہوانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام ڈائلاگ 360 میں۔ آج مہمان ہیں ڈاکٹر خالدہ انور، جو ایک ممتاز شاعرہ کے ساتھ ساتھ ایک اچھی رائٹر بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں، اور ساتھ ہی ڈاکٹر بھی ہیں، اور ڈاکٹر کا جو شعبہ ہے وہ ان کا ہومیوپیتھ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو باقاعدہ ایک پریکٹیشنر کے طور پر بھی کام کرتے رہی ہیں، لیکن ہم شاید طب کے
शोबे को ना छेड़ें, लेकिन गुफ्तगू अदब, शायरी, सहाफ़त और इसके गिर्द ज़रूर होती रहेगी। तो आइए आपकी मुलाकात दोबारा कराते हैं डॉक्टर खालिदा अनवर से। आइए डॉक्टर साहब, तो अभी हम जो बात कर रहे थे, तो एक आपका शेर पहले मैं दोस्तों की नज़र करता हूँ, फिर उसके बाद आपसे, कि तमाम उम्र किया एक दायरे का सफ़र, तमाम उम्र किया एक दायरे का सफ़र, कभी तो पेश हो हमको भी कायदे का सफ़र। तो ये जो कायदे का सफ़र है ये कहाँ से चला और इसमें जो सहाफ़त है वो कैसे दर आई? हाँ जी, वो कराची में थी ना मैं, जब यूनिवर्सिटी से हमने उर्दू में मास्टर्स किया और यहाँ एक इर्तिका रिसाले में फिर मैं काम करने लगी, थोड़ा बहुत लिखने का और प्रूफ रीडिंग और चीज़ों को देखना। तो वो थोड़ा सा तजुर्बा था मुझे। फिर जब हम लाहौर शिफ्ट हो गए तो वहाँ पे मेरे यहाँ जो अखबारात आते थे वो उनमें गलतियाँ बहुत होती थी, और तो मुझे हुआ कि मुझे इनको दुरुस्त करना चाहिए, मुझे वहाँ जाना चाहिए। ठीक है। तो मेरे भाई के दोस्त ही थे, तो वो उन्होंने कहा कि भाई इसको बड़ी मसला है, इसको रख लें। फिर मैं वहाँ एडिटोरियल सेक्शन में दिन अखबार जो डेली दिन है, अच्छा, उसमें लाहौर का, जी हाँ। वहाँ फिर मैं अपॉइंट हो गई और फिर एडिटोरियल सेक्शन उसके कोऑर्डिनेशन एडिटर जो है मेरे दोस्त मुस्तफ़ा जी, हाँ, नहीं मुस्तफ़ा जी जी जी, हाँ, वो हमारे नौजवानी के दोस्त जी। तो फिर वहाँ पे मैंने बहुत काम किया। बड़े बड़े जो कॉलम निगार थे वो आते थे, फिर वो उनके कॉलम को अगर ज़रूरत पड़ती थी तब पेस्ट होता था अखबार ना, तो वो अगर होता था ना कि जी इसको थोड़ा शॉर्ट कर दें, ये बढ़ रहा है, तो फिर वो मैं उनको कोई लाइन, यानी वो मुझे कुछ नहीं फिर कहते थे कि मैं बाकायदा देख के कि कौन सी लाइन अगर कट जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर मैं वो लाइनें उनकी काट देती थी, प्रूफ करती थी, मतलब उनके सारे कॉलम्स वगैरह को देखना एडिटोरियल सेक्शन में। फिर उसके बाद वहाँ से मैं स्विच कर गई जंग अखबार में। अच्छा। जंग अखबार में फिर काम किया। फिर उसके बाद मैंने एक रिसाला था शेफ़ स्पेशल, खाने बनाने का था, हाँ। लेकिन वो उसमें फिर मैंने अपनी पसंद से दीगर चीज़ें भी काफ़ी उसमें ऐड की हैं अपने हिसाब से, यानी अदब से मुतालिक शायरी का पेज भी डाल दिया और अफसाना या नावल भी किस्तवार आता था उसमें। फिर फैशन मैगज़ीन भी था वो, यानी उसमें फ़ैशन की चीज़ें। इंटरव्यू डाला मैंने, इंटरव्यू करना मुझे पसंद था। फिर इंटरव्यू भी उसमें हर एक रिसाले में कोई एक इंटरव्यू होता था किसी मारूफ शख्सियत का। तो यूं करके मैंने उसको अपने मुताबिक भी थोड़ा सा ढाल के, तो उसमें काफ़ी अरसा काम किया। उसकी मैं एग्जेक्टिव एडिटर थी। फिर मेरी वालिदा हो गई बीमार, तो फिर मैंने ना सारी एक्टिविटीज़ को छोड़ के फिर मैं उनके साथ रहती थी। तो 4-5 साल मैं बिल्कुल कहीं नहीं निकली, सिर्फ उनके साथ दिन रात नत्थी जैसे होता है ना, उनके साथ रही। फिर उनकी खिदमत और उनके सारे काम और ये वो फिर बाहर की दुनिया को बिल्कुल छोड़ दिया। कोई काम, फैमिली के साथ एक अटैचमेंट होती है, कोई एक्टिविटी नहीं रही किसी किस्म की भी ना, तो कोई जॉब भी नहीं की, कुछ नहीं। तो हाँ, अलबत्ता शायरी तो किसी वक्त भी आमद हो जाती है, तो वो चलता रहा, सिलसिला जमा होती रही। फिर वो किताब के शाया करने का मसला काफ़ी लटका रहा, क्योंकि अच्छा। कभी कोई मसला दरपेश, तो कभी कोई, तो हालांकि कंपोज हो गई, सब तैयार थी बहुत सालों से, तो वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा था ये प्रोजेक्ट। लेकिन बिल आखिर चलें 2022 में ये किताब सामने आ गई। चलें, अब किताब क्योंकि सामने आ गई है, तो ये किताब जो है ये है डॉक्टर खालिदा अनवर साहिबा की किताब, और इसका नाम है कहाँ गुमान में था। तो अब इस किताब पर जो है वो हम गुफ्तगू थोड़ी सी भी करेंगे भी, और साथ साथ जो है वो डॉक्टर साहिबा से शेर भी सुनेंगे, और किताब से भी हो सकते हैं और ताज़ा भी हो सकते हैं। तो ये किताब जो है डॉक्टर साहब, ये आपने कितने साल के, मैं बता रही हूँ ना कि सुखन के बाद 2004 से मैंने बाकायदा लिखना शुरू किया सीरियस होके। अच्छा। तो उसके बाद फिर अब हिसाब लगा लें कि 2022 में शाया हो गई। तो ये 18 साल की काविश जी थी जो सामने आई। तो हम चाहेंगे कि आप कुछ
ہمیں سنائیں اس میں سے جی اور پھر آگے ہم آپ سے ترنم سے بھی سنیں گے. فی الحال تحت میں آپ سے چاہیں گے کہ کچھ غزلیں یا نظمیں جو بھی چلیں. یہ صرف غزلیات کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. تو 3 اشعار اس میں سے ایک غزل کے میں سنا دیتی ہوں کہ جو بہت یعنی مقبول ہیں, جو بہت پسند کیے جاتے ہیں. ہم یہ الفاظ جو تحریر کیے جاتے ہیں, ہم یہ الفاظ جو تحریر کیے جاتے ہیں, اپنے حالات کی تشہیر کیے جاتے ہیں. ہم یہ الفاظ جو تحریر کیے جاتے ہیں, اپنے حالات کی تشہیر کیے جاتے ہیں. کچھ نہیں سیکھا کسی بات سے ہم نے اب تک, کچھ نہیں سیکھا کسی بات سے ہم نے اب تک. پھر وہی پہلی سی تقصیر کیے جاتے ہیں, پھر وہی پہلی سی تقصیر کیے جاتے ہیں. اور ایک شعر جو کہ بہت لوگ فرمائش کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں سن کے, باندھ کر میرے برادر مجھے قرآن کے ساتھ, باندھ کر میرے برادر مجھے قرآن کے ساتھ, نام اپنے میری جاگیر کیے جاتے ہیں. نام اپنے میری جاگیر کیے جاتے ہیں. اس شعر میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہماری جو رسم و رواج کا ایک پس منظر اس شعر میں موجود ہے کہ ایک یہ جاہلت کی رسم ہے کہ جو بڑے بڑے جاگیردار اور وڈیرے ہیں وہ اپنی جائیداد کی تقسیم نہ ہونے کے سبب اپنی بیٹیوں کی بہنوں کی شادیاں جو ہیں وہ قرآن سے کر دیتے ہیں. تو آپ نے بہت بڑے ایک معاشرتی المیے کو اس شعر میں قلم بند کیا ہے. ناظرین, ایک وقفہ ہوا چاہتا ہے اور وقفے پہ ہم جا رہے ہیں, اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر خالدہ انور سے مزید اشعار بھی سنیں گے اور گفتگو بھی ہوگی. تو چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر, اور جب بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں بریک پر. ویلکم بیک ناظرین, میں اقبال سیوانی, آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام ڈائلاگ 360 میں. میری مہمان ہیں ڈاکٹر خالدہ انور, اور ڈاکٹر خالدہ انور سے شاعری سنی جا رہی تھی, لیکن بہت ہی مختصر شاعری تھی. تو ایک شعر میں ان کا آپ کی نظر کرتے ہوئے پھر ڈاکٹر صاحبہ کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. یاد آتی ہے آج بھی رخصت, کیسے بھولوں گی آپ کی رخصت. آئیے ڈاکٹر خالدہ انور سے گفتگو کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, تو بہرحال تحت میں آپ نے کلام سنایا اور مشاعروں میں تو آپ بہت کم جاتی ہیں. ہاں, کتاب کے بعد پھر بھی چلی جاتی ہوں کہیں کہیں, لیکن اس سے پہلے بہت. اچھا, تو ایک آپ نے اپنے صحافت کے سفر میں ایک سیریز شروع کی تھی وراثت کے نام سے, کہ جس میں مہدی حسن ہیں تو ان کے صاحبزادے بھی ہیں, اور اس طرح سے مختلف جو سیلیبریٹیز ہیں تو وہ جو انہیرنٹ ان کو ہوا ہے, اگر کوئی گائک ہے تو اس کا بیٹا بھی گائک ہے, تو اس کا ذرا سا ایک پس منظر بھی اور کوئی اس میں کوئی یادگار چیز ہو تو وہ بھی بتائیں. ہاں, پھر وہ ڈسکس تو میں نے آپ سے کیا تھا, لیکن اس کو ہم کر نہیں سکے, زیادہ الگ الگ ہی ہوئے. میرا یہ خیال تھا جب کہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوں, ٹھیک ہے نا, تو وہ ہم یہ وراثت کا وہ کریں گے, لیکن وہ نہیں ہو سکا کیونکہ اویلیبل نہیں ہوتے. اگر بیٹا ہے تو باپ نہیں ہوتا, باپ ہو تو بیٹا نہیں ملتا, ٹائم نہیں نا ان لوگوں کے پاس ہوتا, مصروف لوگ ہیں. تو خیر الگ الگ پھر میں نے کیے. آصف مہدی کا بہت طویل انٹرویو کیا ہے, وہ ہے میرے چینل پہ. اور مہدی حسن صاحب سے تو بہت میری ملاقاتیں ہوئی. میں ان کے گھر میں آخری وقت میں ان کے ہاں جایا کرتی تھی, ان کے پاس بیٹھتے تھے ہم, ان کے لیے کچھ پکا کے لے گئے جو ان کی پسند کی چیز ہو, اور یوں ان کے ساتھ محفلیں بہت ہم نے بہت بیٹھے ان کے پاس جا کے. اور باقی جو ہیں وہ جو آپ نے ذکر کیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہے وراثت والا. باقی انٹرویوز بہت ہیں. ادب سے بات کریں تو افتخار عارف صاحب کا انٹرویو میں نے کیا, وہ ہیں یاسمین حمید, ان کا انٹرویو بہت شاندار, بہت طویل انٹرویو کرتی ہوں میں, چھوٹا نہیں, پوری ان کی زندگی کا احاطہ جو کر کے نا, تو پھر طویل انٹرویو ہوتا ہے. کم از کم
1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کا انٹرویو ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. پھر خورشید رضوی صاحب کا طویل انٹرویو کیا ہے, منو بھائی کا کیا ہے, پھر امجد صابری صاحب کا میں نے کیا تھا. پچھلی جب میں کراچی آئی تھی تو امجد صابری صاحب کا بھی کیا. معین اختر صاحب کا انٹرویو کرنے میں خاص طور سے کراچی آئی تھی. تو بہت سی شخصیات ہیں, بہت سی ہیں, کوئی 40 سے 50 لوگ ہیں جن کے میں نے انٹرویوز کیے ہیں. تو کوئی یادگار واقعہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا جو بہت ہی یعنی آپ کی زندگی میں ایک وہ ہو کہ آپ اس کو مینشن کر سکیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کچھ اس وقت ذہن میں ایسی بات تو نہیں آ رہی, لیکن یہ کہ سارے اتنا اچھا ملتے تھے. میں نے مطلب پہلے تو نہیں ملی ہوتی تھی, فون پہ میں ان سے کہتی تھی جی میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں. اور جیسے معین اختر دیکھ لیں کہ ان سے میں نے کہا لاہور میں میں نے اپوائنٹمنٹ لی, میں نے کہا کہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں. اچھا, جو انہوں نے پھر 1-2 دن بعد کا ٹائم دیا, میں نے 1 منٹ میں وہاں سے سیٹ کروائی, کنفرم, اور پہنچ گئی. اب جب ان کے یہاں پہنچے تو کہنے لگے میں تو اسلام آباد جانا ہے اور بڑی یعنی تیاری کر رہا ہوں میں جانے کے لیے, لیکن میں نے کہا کہ آپ خاص طور سے آئی ہیں لاہور سے تو انٹرویو تو میں دیکھ کے جاؤں گا. تو اتنے اچھے انسان تھے وہ, بہت اچھے تھے. اور پھر ہم نے بہت وہ پورا اپنا ٹائم کا جو انٹرویو کا ٹائم تھا وہ کر لیا. تو کہنے لگے آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, اس کو بند کریں, کیمرے کو بند کریں. پھر مجیب عالم کے ساتھ ان کے واقعات جو باہر ملک میں وہ جاتے تھے اور وہاں رہتے تھے, پھر مزے کی باتیں انہوں نے پھر بہت سنائی. اور اتنے مطلب وہ پریشان تھے لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیں خوش دلی سے ویلکم کیا اور بہت طویل انٹرویو دیا, باتیں کی. اور درمیان میں فون بھی آتے رہے ان کی بیٹی کے, وہ اس کے بارے میں بہت پریشان تھے. وہ باہر سے فون ان کو کر رہی تھیں اور وہ کسی مسئلے میں تھی, تو وہ بار بار اس سے بھی بات کر رہے تھے, پھر ہم سے بھی انہوں نے باتیں کی بہت اچھی. معین صاحب کے حوالے سے ویسے ایک بات میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں کہ معین اختر جتنے بڑے آرٹسٹ تھے اس سے بڑے وہ انسان تھے. اور ان کے کریڈٹ پہ بہت سارے وہ آرٹسٹ ہیں کہ جو آج بہت نامور ہیں, لیکن ان کو پہلی سیڑھی یا پہلا موقع جو ہے وہ معین اختر نے فراہم کیا. میں کسی کا نام مینشن نہیں کروں گا, لیکن مجھے علم میں ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں. اور ان کے مرنے کے بعد جو انکشاف ہوا وہ تو بہت ہی حیران کن اور بڑا عجیب و غریب تھا. ہم سمجھتے تھے معین اختر بہت ہیوج پیمنٹ لینے والے آرٹسٹ ہیں, لیکن جب یہ پتہ چلا کہ معین اختر جو ہے وہ کتنے گھرانوں کی کفالت کرتے تھے تو وہ ایک حیرت انگیز بات تھی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. معین اختر آرٹسٹ ہی بڑے نہیں تھے, وہ انسان بھی بڑے تھے, اور انہوں نے ایسی مثالیں اور ایسے اپنے فٹ اسٹیپس چھوڑے ہیں, ایسے نقوش چھوڑے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج جو بہت ہی بڑے سیلیبریٹیز ہیں اگر وہ ان کو فالو کر لیں تو ہم معاشرے کے بہت سارے مسائل میں اپنا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ معین اختر صاحب کے حوالے سے آپ نے مجھے بھی یاد دلا دیا. اچھا, اب آپ سے ہم چاہیں گے کہ کوئی شاعری ہو اور ذرا ترنم کے ساتھ ہو تو اور بھی اچھا ہے. جی ضرور. اپنے پندار اور انا کے چراغ, اپنے پندار اور انا کے چراغ طاق پر رکھ دیے بجھا کے چراغ. یاد تجھ کو کیا جلا کے چراغ, یاد تجھ کو کیا جلا کے چراغ, اور ماتم کیا بجھا کے چراغ. کیا بات, واہ 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 واہ. اور ماتم کیا بجھا کے چراغ. اور حاصل غزل شعر ہے کہ روشنی کی سبیل کر
روشنی کی سبیل کرتے ہیں، کاغذوں پر بنا بنا کے چراغ، کاغذوں پر بنا بنا کے چراغ، سر میں چاندی اگی تو ہاتھوں میں، سر میں چاندی اگی تو ہاتھوں میں، جلتے بجھتے رہے حنا کے چراغ، جلتے بجھتے رہے حنا کے چراغ۔ آخری شعر کے روشنی کا نہ جب سراغ ملا، روشنی کا نہ جب سراغ ملا، ہم نے دل رکھ دیا بنا کے چراغ، ہم نے دل رکھ دیا بنا کے چراغ، اپنے پندار اور انا کے چراغ طاق پر رکھ دیے بجھا کے چراغ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ بڑا اچھا کلام آپ نے سنایا، اور آپ کی آواز بھی بہت ماشاءاللہ مترنم، بڑا شکریہ۔ تو کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں؟ ناظرین کو جو ادب سے متعلق ہیں، جو شاعری سے متعلق نئے آنے والے ہیں، ان کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ مطالعہ کریں، صرف مطالعہ، یہی ایک چابی ہے آپ کی کامیابی کی۔ شاعری ہو یا نثر ہو، کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں آپ یا اس ادب میں آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے پڑھیں، پڑھے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اچھا لکھ بھی نہیں سکتے، اچھی شاعری بھی نہیں ہو سکتی، مطالعہ کریں، بس یہ میرا پیغام ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، ڈاکٹر خالدہ انور ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور آپ نے ان کی گفتگو، ان کی شاعری اور ان کا جو حاصل گفتگو جو میسج تھا وہ سنا کہ زندگی جو ہے، اگر آپ کسی بھی شعبے میں ہیں تو یہاں انہوں نے تو ادب کو سامنے رکھ کر یہ بات کی ہے، لیکن آپ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہیں وہاں اگر آپ اس کے بارے میں پوری واقفیت اور پورا آپ کا انہماک نہیں ہوتا تو آپ اس شعبے میں آگے نہیں بڑھتے۔ یہی ادب پر بھی صادق ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اچھا لکھنا ہے تو آپ کو اپنے سے پہلے والوں کو پڑھنا ہوگا، تاکہ آپ یہ راہ کا تعین کر سکیں کہ آپ ان سے آگے بڑھ کر کیا لکھ سکتے ہیں، اب تک کیا لکھا جا چکا ہے۔ تو یہ میری آج کی مہمان تھیں ڈاکٹر خالدہ انور، اور اگلے کسی ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور اپنے میزبان اقبال سیوانی کو ڈائلاگ 360 کے اس ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور پروگرام پر اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔